السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ کا زکوٰۃ کے متعلق سوال ہے کہ زکوٰۃ دینا کن کن چیزوں کے اوپر فرض اور واجب ہے، اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اور زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے تو میں زکوٰۃ کی اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے کہ ہم نے جس طرح نماز کو ادا کرنا ہے ویسے ہی ہم نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ جیسا کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اکثر مقامات کے اوپر ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وآتوا الزکاۃ کا ذکر بھی کیا ہے، یعنی آپ نے نماز کو بھی قائم کرنا ہے اور آپ نے زکوٰۃ کو بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 ہے، وہاں پہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بلائی آپ نے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی آپ نے نماز بھی ادا کرنی ہے اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ جو بھی تم نیکی کرو گے انشاءاللہ آپ کی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم حدیث کی طرف آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب وان اللہ یتقبلها بیمینہ ثم یربیها لصاحبہ کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے، اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے، مین شرط یہ ہونی چاہیے کہ جو آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں وہ حلال ہو۔ اگر حلال نہیں ہوگا، حرام طریقے سے آپ نے کمایا ہوا ہے، سود کا پیسہ ہے یا کسی بھی اور غلط ذرائع سے کما رکھا ہے، تو وہ بے شک آپ سارا بھی تقسیم کر دیں تو اللہ قبول نہیں کرے گا اور آپ کو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ مین شرط کیا ہے کہ وہ حلال کمائی سے کمایا گیا ہو۔ تو اگر وہ حلال کا ہو تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، یعنی اس میں زیادتی، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دی ہے کہ بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے تان کے، اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح آپ لوگ کوئی جانور کا بچہ ہے، ہم لوگ اس بچے کو کھلا پلا کے بڑا کرتے ہیں، آخر وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اگر بھینس ہو تو پھر بھینس آگے بچہ دیتی ہے، پھر ہم اس سے دودھ حاصل کرتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو صدقہ کریں گے، چھوٹی سی چیز بھی دیں گے تو اللہ پاک اس دن اس کو بڑا چڑھا کر آپ کے سامنے بہت بڑا لا کر کھڑا کر دے گا۔ اور اسی طرح اور بھی قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی طرف اشارہ کیا ہے اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔
کہ ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو۔ یعنی جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال ظاہر میں اور باطن میں ہر طریقے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو زکوٰۃ دے دیتے ہیں ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زکوٰۃ دے دیں گے، اگر ہم صدقات کریں گے، خیرات دیں گے تو پھر ہماری جو دولت ہے، ہمارا جو پیسہ ہے، اس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اگر آپ زکوٰۃ دیں گے، اگر آپ صدقہ خیرات کریں گے تو انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ دولت میں سے صدقہ خیرات نہیں کرتے، زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو پاک نہیں کرتے، تو پھر یہ آپ کا مال حقیقت میں کم ہوگا۔ بظاہر تو آپ کو لگے گا کہ بڑھ رہا ہے، لیکن اگر سال کے بعد آپ حساب لگائیں گے تو آپ کو ایک بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقات دے رہا ہے، اور دوسرا بندہ زکوٰۃ صدقات نہیں دے رہا بلکہ سود پر پیسہ دے رہا ہے یا غلط ذرائع سے پیسہ کما رہا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایوریج کس کی اچھی نکلتی ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ دے گا، جو صدقات دے گا، اس سے بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں سب کچھ دور رہے گا۔ اور جو بندہ سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے اور زکوٰۃ صدقات خیرات نہیں دیتا، اس کو اس طرح کی پریشانیاں جو ہیں وہ آتی رہیں گی اور اس کا نقصان ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، کہ اللہ سود کو نابود کرتا ہے، یعنی بے برکت کرتا ہے۔ سود سے آپ پیسہ کماؤ گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا۔ ایک تو اس کا یہ نقصان ہوگا کہ اللہ کے آپ دوست نہیں بن سکتے، اللہ آپ کو محبوب نہیں بنا سکتا اگر آپ زکوٰۃ صدقات نہیں دیں گے تو۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا مال جو ہے اس میں برکت چلی جائے گی، اور اگر خیرات دیں گے تو آپ کے مال میں برکت بھی آئے گی اور اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، زکوٰۃ دینی ہے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دولت دیا ہے ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے بھی ان کے ساتھ قتال کیا ہے جو زکوٰۃ سے انکار کرتے تھے، اور اللہ نے بھی اس کا حکم دیا ہے کہ زبردستی ان سے لو زکوٰۃ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان یہی ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس سے زکوٰۃ چھیننی چاہیے، اس سے زکوٰۃ بھی لینی چاہیے، اور اس کے جو اونٹ باقی ہیں ان میں سے بھی آدھا لے لو۔ تو اس لیے میرے بھائی، جانوروں پر بھی زکوٰۃ دینی ہے، سونا ہے اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے، چاندی ہے اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا رہتا ہے، ایک تو یہ اس کا نصاب ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ سال بھر آپ کے پاس رہے۔ اگر 6 مہینے، 8 مہینے یا 9 مہینے آپ کے پاس یہ سونا رہتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کتنی ہے؟ 40واں حصہ یعنی 2.5%، جتنی بھی اس کی رقم بنے اس کو 40 بار تقسیم کرو، اور جو اس کا جواب آتا ہے وہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، زکوٰۃ دے دو۔ اور اسی طرح اگر چاندی ہے تو چاندی کا نصاب جو ہے وہ 52.5 تولہ ہے۔ آج کا جو ہمارا دور ہے، اس دور کے مطابق درم کو کنورٹ کر کے اگر دیکھیں، کیونکہ 200 درم جو ہے وہ زکوٰۃ کا نصاب ہے چاندی کا، تو 200 درم ہوں گے تو وہ تقریباً 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے۔ اس پر امت کا اجماع ہے کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے 2.5%۔ اور اس کے بعد پھر دولت آ جاتی ہے، مال۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پیسے کے اوپر، پیسے کا نصاب کیا ہے؟ سونے اور چاندی میں سے دیکھا جائے گا جن کی قیمت کم ہے، جن کی قیمت کم بنے گی وہ ظاہر ہے چاندی کی ہی ہوگی۔ آج چاندی بہت پیچھے رہ گئی ہے اور سونا جو ہے اس کی قیمتیں آگے چلی گئی ہیں، اس لیے چاندی کی تقریباً 40-45 ہزار جو بھی قیمت بنتی ہے، اتنی رقم اگر آپ کے پاس رہے گی تو سال بعد آپ کو 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اب مین چیز ہے جانوروں کے متعلق اکثر لوگ جو ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ جانوروں کے اوپر کیسے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو میرے بھائی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث ایسی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ کن جانوروں کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، کیونکہ جانوروں پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ آدمی جو اونٹ، گائے اور بکریوں کے ریوڑ کا مالک ہو اور ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن یہ تمام جانور دنیا کے مقابلے میں بہت بڑے اور موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور اس کو سینگوں کے ساتھ گھسیٹیں گے اور سر سے کھروں کے ساتھ اوندنا شروع کریں گے، یہاں تک کہ آخر تک پہنچ جائیں گے اور پھر واپس لوٹیں گے۔ یعنی جب آخری جانور گزر جائے گا، اگر ایک کا 100 جانور ہے تو اس کے اوپر سے 100 جانور گزریں گے، جب آخری جانور گزرے گا تو پھر وہ دوسرا کوٹ کریں گے اور یہ عمل جاری رہے گا یہاں تک کہ انسانوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو جانوروں کی زکوٰۃ واجب ہونے کی کچھ شرائط ہیں، ایک تو نصاب ہے اور دوسری شرائط ہیں، ان شرائط کا بھی میں ذکر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی شرط جو ہے نا، یہ جانوروں کے لیے بھی ہے، سونے کے لیے بھی ہے، چاندی کے لیے بھی ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان پر مالک کی ملکیت میں ہوتے ہوئے پورا سال گزر چکا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے کہ مال میں اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جب تک اس پر سال نہ گزر جائے۔ اور اس سے آگے دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جانور چرنے والے ہوں، سائمہ ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث ایسی ہیں جن میں ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خط ہے وہ غالباً 1454 نمبر پر حدیث موجود ہے، اس میں بھی سائمہ کا ذکر آیا ہے، اور سنن نسائی کے اندر بھی جو حدیث ہے اس میں بھی سائمہ جانوروں کا ذکر آیا، یعنی چرنے والے جانور۔ چرنے والے جانور نہیں ہوں گے تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ چرنے والے 40 اونٹوں میں ایک 2 سالہ اونٹنی ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے بیان کیا ہے، اور اگر 30 اونٹ ہوں گے تو ان کے اوپر 30 نہیں، 40 جو ہیں اونٹ، 40 اونٹ ہیں تو ان کے اوپر ایک 2 سالہ اونٹنی ہوگی، اور اگر آپ کے پاس 5 اونٹ ہیں تو 5 اونٹوں کے اوپر ایک بکری آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر 4 اونٹ ہیں تو پھر ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح 5 سے 9 تک ایک بکری رہے گی، پھر 10 سے 14 اونٹوں تک 2 بکریاں، پھر جناب 15 سے لے کر 19 تک 3 بکریاں، اور پھر 20 سے لے کر 24 تک 4 بکریاں ہو جائیں گی، اور 25 اونٹ اگر آپ کے پاس ہو جائیں تو پھر 25 سے لے کر 35 تک آپ نے ایک اونٹنی جو ہے 1 سال جس کی عمر ہو وہ آپ نے زکوٰۃ کے طور پر دینی ہے۔ تو آگے پھر جیسے جیسے آگے جائیں گے اس میں فرق آتا جائے گا، یعنی آگے اگر 36 سے 45 ہے تو پھر 2 سالہ اونٹنی، تو اس طرح کر کے آگے فرق آتا رہے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے سنن نسائی کے اندر، راوی کہتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی کل ابل صائمۃ من کل 40 ابنۃ لبون لا تفرق ابل عن حسابها من اعطاها معتجرا له اجرها ومن منعها فإن آخذوها وشطر ابله عظمة من عظمات ربنا لا يحل لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منها شيء۔ کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ہر چرنے والے 40 اونٹوں میں 2 برس کی اونٹنی ہے، اونٹ اپنے حساب سے ریوڑ سے جدا نہ کیے جائیں، جو ثواب کی امید رکھ کر انہیں دے گا تو اسے اس کا اجر ملے گا، یعنی اپنے حساب سے نہ نکالا جائے، جو لینے والا ہے وہ یہ نہ کرے کہ جو اونٹوں میں سب سے قیمتی ہے اس کو چن لے، اور دینے والا بھی یہ نہ دیکھے کہ جو بیمار ہے یا اور کسی کام کا نہیں ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دے، کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، تو جس طرح کی کسی کی نیت ہوگی ویسا ہی اس کو اجر ملے گا۔ آگے نبی پاک نے فرمایا کہ جو دینے سے انکار کرے گا تو ہم ان سے اسے لے کر رہیں گے، یعنی جنگ بھی کرنی پڑی تو پھر بھی کریں گے، اس سے ضرور لیں گے۔ تو جو انکار کرے گا اس کی سزا یہ ہے کہ مزید اس کے آدھے اونٹ اور لے لیں گے۔ آگے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے آل محمد پر
کچھ بھی حلال نہیں ہے، یعنی صدقہ خیرات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، اونٹ ہوں، چرنے والے ہوں، سائمہ ہوں، تو ان پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ دینی ہے۔ اس سے آگے آج کل جو ڈیری سسٹم ہے، فارم میں گائیں اور بھینسیں رکھی جاتی ہیں، ان سے دودھ لے کر یا بچے لے کر فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، تو چونکہ وہ سائمہ نہیں ہیں، وہ چرنے والے جنگل میں یا پہاڑوں پر چرنے والے جانور نہیں ہیں، اس لیے ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ البتہ جو اس سے منافع حاصل ہوگا دودھ بیچ کر یا ان کے بچے بیچ کر یا کوئی بھی مطلب ان میں سے جو آپ کو منافع حاصل ہوگا، اس پیسے کو آپ اپنے مال کے اندر شامل کریں گے۔ جو آپ کے پاس پہلے پیسہ ہے اس میں آپ شامل کریں گے، جمع کریں گے، پھر اگر وہ سال بھر آپ کے پاس پیسہ رہتا ہے تو اس کا حساب لگایا جائے گا۔ اس سارے پیسے کو 40 پر تقسیم کر کے آپ نے حساب نکالنا ہے کہ کتنی زکوٰۃ اس کے اوپر بنتی ہے، تو وہ زکوٰۃ آپ نے سال کے بعد غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرنی ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جو گائیں ہیں، جو اونٹ ہیں، جو بھینسیں ہیں، کیونکہ بھینس عرب کے جانوروں میں شامل نہیں ہے، تو بھینس کو بھی گائے کی ہی ایک قسم بتایا گیا ہے، اس لیے زکوٰۃ میں گائے اور بھینس برابر ہوگی۔ اگر آپ کے پاس 20 گائیں ہیں، 10 بھینسیں ہیں، 30 کا نصاب پورا ہو جاتا ہے اور یہ چرنے والے ہیں، تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن اگر ان کو آپ باندھ کر چارہ کاٹ کر کھلاتے ہیں یا ان کے اوپر ساری اجرت وغیرہ سب کچھ آپ کی محنت لگتی ہے، تو پھر ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ ان سے جو دودھ بیچ کر آپ منافع حاصل کرتے ہیں ان پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اور اب آتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف کون ہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب بھی کلیئر ہو گیا، زکوٰۃ کی شرائط بھی کلیئر ہو گئیں، اور اب زکوٰۃ کے مصارف کی طرف آتے ہیں کہ کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلا جو اس کا مصرف بتایا گیا ہے وہ فقیر ہے۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ کنگلا، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صبح کا کھانے کے لیے ہو تو شام کا نہ ہو، نہ اس کا گھر ہو، نہ اس کا کوئی بزنس ہو، کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، تو پھر اس کو کہتے ہیں فقیر۔ آگے دوسرا اس کا جو مصرف ہے وہ ہے مسکین۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ذرائع آمدنی کے جو ہیں وہ اتنے ہوں کہ اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، یعنی مثال کے طور پہ وہ 10,000 کماتا ہے اور 20,000 کی اس کو ضرورت ہے، تو پھر اس کو مسکین کہیں گے، تو اس کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آگے تیسرا جو مصرف ہے وہ عاملین ہے۔ عامل کس کو کہتے ہیں؟ والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے اس کو تقسیم کرنے میں، اس کو اکٹھا کرنے میں، جو لیبر وغیرہ اور کارکن اس کے اوپر کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں وغیرہ بھی زکوٰۃ کے پیسے سے دی جائیں گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، جن کی تالیف قلب جو ہے وہ مطلوب ہو، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے غالب گمان کے تحت کہ ہم اگر اس بندے کی مدد کریں گے تو ہے تو یہ غیر مسلم، لیکن امید ہے انشاءاللہ یہ اسلام قبول کر لے گا، تو اس طرح اگر آپ اس کی تالیف کے لیے، اس کو اٹریکٹ کے لیے، اس کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے
اسے بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وفر رقاب، اور رقاب کہتے ہیں غلاموں کو آزاد کرانے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے بھی، ان کی گردنیں چھڑانے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں۔ والغارمین، غارم کہتے ہیں قرض دار کو، مقروض کو، جس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو تو اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ جو ہے ساتواں مصرف زکوٰۃ کا، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ فی سبیل اللہ میں آپ جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، یعنی جتنی جہادی تنظیمیں ہیں ان کے اوپر بھی آپ یہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور آگے جو آخری مصرف ہے 8واں، وہ ہے وابن السبیل۔ وابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں، یعنی جو مسافر ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا حقدار نہ ہو، پھر بھی جب وہ سفر پر ہے، اگر اس کو پیسے کی ضرورت ہے، وہاں پہ اس کا اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو زکوٰۃ کے پیسے سے آپ اس مسافر کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ پاک آخر میں فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حقوق مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو کراس نہیں کرنا۔ جو اللہ پاک نے ہمارے لیے احکام نازل کیے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اگر ہم کامل مسلمان بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے محبت کرنے لگے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جنت میں بھیج دے، ہم جنت میں جانے والے بن جائیں، جہنم سے بچنے والے بن جائیں، تو پھر آپ کو زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، پھر آپ کو نماز کی پابندی بھی کرنی ہوگی، پھر آپ کو روزے بھی رکھنے ہوں گے، پھر اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ کو حج بھی کرنا ہوگا۔ تو یہ سارے کام آپ کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ اللہ کے مقرب ترین بندے بن جائیں گے، پھر آپ کو اللہ پاک اپنا محبوب بنا لے گا۔ لیکن اگر آپ کچھ خرچ بھی نہیں کریں گے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر خرچ کروں گا تو میری مال دولت جو ہے وہ کم ہو جائے گا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نہ تو قرآن کے اوپر یقین کیا، نہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے اوپر اعتماد کیا، کیونکہ اللہ پاک نے بھی یہی فرمایا کہ تم زکوٰۃ دو گے، صدقات خیرات دو گے تو تمہارا مال کم نہیں ہوگا، اس میں برکت آئے گی۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، اور سود جو ہے یہ مال کو کم کرتا ہے۔ تو بظاہر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم سود کھائیں گے، حرام کھائیں گے تو ہمارا مال بڑھے گا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر سال 2 سال کے بعد آپ حساب کریں گے تو آپ کے مال میں کمی ہی واقع ہوگی، اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائی، یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ دنیا جو ہے فانی ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رہنا ہے، باقی ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ تو وہی ہمارے کام آئے گا جو ہم اپنے ساتھ نیک عمل لے کر جائیں گے۔ یقین کریں کہ ایسی ایسی اموات ہمیں یہاں پر سعودیہ میں بیٹھے ہوئے پاکستان میں سنائی دی جا رہی ہیں کہ فوراً بندے کا دل سہم جاتا ہے، اور فوراً یقین ہی نہیں آتا کہ یہ بندہ بھی مر سکتا ہے اس عمر میں۔ یعنی 20 30 سال کے، 40 سال کے جوان بندے اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور اتنے مالدار کہ ساری زندگی جنہوں نے اپنی مال کمانے میں خرچ کر دی، تو سب کچھ بیچارے یہاں پر ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم نے بھی سب کچھ یہاں پر ہی چھوڑ کر جانا ہے۔ جو ہمارے نیک اعمال ہیں وہ ہمارے ساتھ جائیں گے، انشاءاللہ وہ ہمارا ہمیشہ ساتھ دیں گے۔ تو اس لیے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ جو اللہ نے احکام بیان کیے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے، ان کو پورا کرنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ سیدھے جنت جائیں گے۔ اس دنیا میں بھی آپ کو سکون ملے گا، آپ کامیاب ہوں گے اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی تمہارے
قدم چومیں گی، آپ نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ دور سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھ لیں گے کہ وہ میرا امتی ہے، اس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں۔ اگر آپ بدعتوں میں پڑے رہے، اگر آپ شرک میں پڑے رہے، اگر آپ بد عقیدگیوں میں پڑے رہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن تمہیں اپنا امتی ماننے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ بدعتیوں کے لیے اس دن بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، تو فرشتہ جو ہے وہ کہے گا نہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جاننے کے بعد اس نے تمہارے دین کو بدل ڈالا تھا، اس نے نئے نئے کام ایجاد کر دیے تھے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے، اگر اس نے دین کو بدل ڈالا تھا تو پھر اس کو جہنم میں جانے دو۔ تو اس لیے میرے بھائی بدعتیں نہیں کرنی، شرک نہیں کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان کر زندگی گزارنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔